مسلمانوں ہم کتنی تقریریں سنتے ہیں، کتنے خطابات سنتے ہیں، کبھی دل پسیجتا ہے، کبھی دل نرم ہوتا ہے، محفل میں پلان بنتے ہیں، اٹھ کے جانے کے بعد ارے یہ مولوی لوگوں کا یہی کام ہے، یہ تو یہی بولتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا مولوی کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے۔ مولوی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مولوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید لوگ اس کو نہیں سمجھے۔ مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا، اللہ والا۔ مولوی بھی کہہ رہے ہو، اللہ والا بھی کہہ رہے ہو، تحقیر بھی کر رہے ہو، یہ سب کیوں ہے؟ پیٹ میں حرام، نہ علماء کا احترام، نہ اماموں کا احترام، نہ باپ کا احترام، نہ ماں کا احترام، نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں پہ شفقت، گفتگو کا کوئی اثر نہیں۔ آج جتنے جلسے ہو رہے، کل میں جودھ پور میں تھا، ہزاروں لوگ تھے، میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ برا مت ماننا، پہلے سال میں ایک آدھ جلسہ ہوتا تھا کسی ایک شہر میں، لیکن ایک جلسے پہ پورے شہر پر سال بھر تک اثر رہتا تھا۔ آج نہ سننے والوں پر اثر، نہ بولنے والوں پر اثر۔ وجہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ جو بول رہا ہے اس کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا، اور جو سن رہے ان کے پیٹ میں بھی حرام پہنچ گیا۔ میں نے لوگوں کو کہا مقرر آ جائے، پیر صاحب آ جائے تو آپ کیا دیکھتے ہو؟ کس کے گھر میں ایسی ہے؟ بنگلہ کس کا ہے؟ گدا کس کے گھر میں ملے گا؟ پلنگ کس کے گھر میں ملے گا؟ حضرت کے لیے کھانے کا اچھا انتظام کون کر سکے گا؟ او فلاں مالدار پورے محلے کا سب سے بڑا، پھر چاہے وہ حلال کماتا ہو چاہے حرام کماتا ہو، کوئی لینا دینا۔ پیر صاحب کو تو نہیں پتا، مقرر صاحب کو تو نہیں پتا، ذمہ دار کون ہے؟ ٹھہرانے والے۔ تو جب تقریر سے پہلے ہی ناشتے میں دوپہریہ میں آپ نے اس کو حرام کھلا کر کے لایا تو تقریر اثر کیا کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، حلال کو لازم پکڑو۔ جب حجاج کوفہ آیا، کوفہ، تو لوگوں نے حجاج سے کہا حجاج تو ظالم بڑا ہے، کوفہ میں چند بندے ایسے ہیں کہ اگر یہ تیرے لیے بد دعا کر دے تو تو تباہ برباد ہو جائے گا۔ حجاج نے کہا جانتا ہوں سب کو نپٹ لوں گا۔ اور جیسی حجاج رات آئی، سب کو بلایا، فلاں محدث صاحب، فلاں متقی صاحب، فلاں 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 فلاں، سب آؤ۔ سب آئے، دعوت کی، کھانا کھلایا، کھانا کھا چکے تو وہ متقی لوگوں نے کہا حجاج ہم لوگ مستجاب الدعوات ہے، دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی کرتے تو قبول ہوتی ہے۔ حجاج نے کہا چلو نکلو یہاں سے، چلو جاؤ، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، دعا کرو کہ بد دعا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تمہارے پیٹ میں حرام ڈالا تھا، حرام ڈال دیا، اب تمہاری دعا اور بد دعا مجھے کوئی اثر نہیں کرے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ جو دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا حضور میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو، حضور کوئی ایسا عمل بتا دو۔ آقا نے فرمایا جا حلال کو لازم پکڑ، صرف حلال کھا، تو جو دعا کرے گا اللہ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج ہم ہر سال حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، داڑیاں بھی بڑی ہو گئی ہے، حالانکہ حدیث پاک ہے جو حرام پیسے سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے تیری کوئی لبیک نہیں، لعنت ہے تیری لبیک کے بدلے تجھ پر، اور جتنے قدم چلتا ہے ہر قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہم نے عمل کی طرف توجہ کی، ہم نے فرائض کی طرف توجہ نہیں کی، نوافل میں شیطان نے کہیں نہ کہیں الجھا دیا۔ یاد رکھنا نیکیاں کرنے سے افضل اسلام میں گناہ سے بچنا ہے۔ اسلام میں نیکی کرنے سے زیادہ اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے، کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی نیکی کرے گا، بلکہ گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ کوئی نیکی اگر آپ کریں تو اللہ نے اس پر 10 درجہ بشارت عطا کی ہے، اگر کوئی گناہ سے بچ جائے تو اللہ نے سیدھا مغفرت کی بشارت عطا فرمائی۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آئی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جنت النعیم کا ذکر کر، حضور جنت دیکھ کر آئے تھے تو جنت کے 8 طبقے ہیں، تو جنت میں سے ایک جنت کا نام ہے جنت النعیم۔
جنت النعیم کی نعمتیں بیان کر رہے تھے تو صحابہ مچل رہے تھے، کیا نعمتیں جنت نعیم میں، کیا نعمتیں جنت نعیم میں. تو حضور نے مسکرا کے کہا بتاؤں اس کو یہ ملتی کیسے، جنت نعیم کیسے ملتی ہے بتاؤں. صحابہ نے کہا حضور بتائیں. میرے آقا تو کریم ہے نا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ارے جو نہیں دیکھا وہ جنت بیان کرے تو اتنا مزہ آتا ہے، جو رسول دیکھ کر آئے ہوں اور پھر وہ بیان کرے، اور ان کے بیان کا کیا بیان ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. ان کا بیان ہو تو اتنا مزہ آتا ہے، جب وہ خود بیان کرتے ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہے. وہ صحابہ نے جنت نعیم کی نعمتیں سنی، مچل گئے. تو حضور نے فرمایا بتاؤ یہ جنت نعیم کیسے ملے گی، اور وہ بھی مفت میں بے حساب ملے گی. کیسے؟ صحابہ نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کوئی خوبصورت عورت تمہارے سامنے کھڑی ہو اور تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ اس عورت کو تکے، اس کو دیکھے، اس پر پاک کی نظر ڈالے، اور یہ سوچ کر بندہ نظر جھکا لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت، خوبصورت عورت اس کو دعوت نظارہ دے رہی ہو اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بندہ اس نیت سے سر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں اسی وقت اللہ جنت نعیم کا اس کو بے حساب حقدار قرار دیتا، اس کے لیے جنت نعیم لکھ دی جاتی ہے، بے حساب لکھ دی جاتی. ادھر مرا ادھر اس کو جنت نعیم کی بشارت نصیب ہو. کس بنیاد پہ؟ صرف ایک عورت کو دیکھنے سے بچ گئے. توجہ کریں، یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. ہم سوچتے ہیں اتنے ہزار بار درود شریف، اتنے بار کلمہ شریف، اتنے بار آیت کریمہ، اتنی بار سبحان اللہ، اتنی بار الحمدللہ، سب اپنی جگہ صحیح ہے، فضیلت اپنی جگہ، لیکن یاد رکھنا یہ سب نفل اعمال ہیں. گناہ سے بچنا فرض ہے، اور فرض پر جو اجر ہے وہ کسی اور پر نہیں. تو اسلام میں زیادہ گناہ سے بچنے کی اہمیت. آپ صدقہ 5 لاکھ روپیہ نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن آپ حلال کھاؤ، حلال کماؤ. حرام سے لاکھوں دینے سے بہتر ہے حلال سے 1 پیسہ دے دو. دونوں کا مقابلہ نہیں، بلکہ امام اہل سنت نے تو کیا خوبصورت بات سمجھائی. فرمایا حرام روپیے سے، حرام پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر ناپاک کپڑا کوئی پیشاب ڈال ڈال کر کے دھلے تو ناپاک کپڑے کا حال کیا ہوگا؟ اس کی ناپاکی تو اور بڑھتی جائے گی نا، کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی حرام پیسے سے اگر آپ نیاز کر رہے ہیں، حرام پیسے سے عمرہ کو جا رہے ہیں، حرام پیسے سے حج کر رہے ہیں، حرام پیسے سے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملنا ہے. تو آپ حرام کما کیوں رہے؟ خود کپڑے پہنو تو عبادت قبول نہیں، کھاؤ تو 40 دن تک کی عبادت قبول نہیں. اللہ نہ کرے مر کے اسی کفن میں چلے گئے تو لعنتی ہے. وہی کفن جہنم کی آگ بن رہا ہے، جہنم کی چادر بن رہی ہے. پھر مسلمان تو کہاں ہے؟